اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ انشاءاللہ انگلش لینگویج میں پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ And among men there are some who say, we believe in Allah and in the last day, yet they are not believers. وَمِنَ النَّاسِ And among men, مَن يَقُولُ there are some who say، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض لوگ، یہ جو سم کی ٹرانسلیشن ہے نا، یہ اب آپ کو ٹرانسلیشن میں تو یہ بعد میں یہ لفظ نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ سم جو بعض کی جو میننگ آ رہی ہے یہ من سے آ رہی ہے، شروع کے لفظ سے عربی میں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ and among men there are some، اس کا ترجمہ یہ ہوگا and among men there are some، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ who say، جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں we believe in Allah and in the last day۔ آمنا باللہ we believe in Allah، وبالیوم الآخر and in the last day، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، یوم آخر پر یعنی قیامت کے دن پر۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں yet they are not believers۔ وما ہم بمؤمنین yet they are not believers، حال یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وما ہم yet they are not بمؤمنین believers، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ دل سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں، یقین کے ساتھ اس بات کو نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں ایمان ذرہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یعنی یہ جھوٹے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اس طرح ظاہر کر رہے ہیں۔ اور وہ کیوں اس طرح ظاہر کر رہے ہیں، کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کے بعد والی آیت کو دیکھیے، وہ اس لیے یہ سب کر رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، they try to deceive Allah، یخادعون اللہ they try to deceive Allah، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا، لیکن وہ اپنی طرف سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں، جبکہ اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، علیم بذات الصدور کا مطلب دلوں کا حال جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ لوگ اس طرح کی ایک کوشش کرتے ہیں، یہ منافقین۔ تو یہاں سے منافقین کا بیان شروع ہو گیا وَمِنَ النَّاسِ سے، آیت نمبر 8 سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ they try to deceive Allah والذین آمنوا and those who believe، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ منافقین۔ وما یخدعون الا انفسهم while they are not deceiving anyone except themselves، جبکہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون while they are not deceiving، جبکہ وہ they are not deceiving anyone، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں except themselves، الا انفسهم except themselves، سوائے اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو ما یہاں پر ظاہر سی بات ہے ناٹ کی میننگ میں ہے، اور یخدعون they are deceiving، وما یخدعون and they are not deceiving while they are not deceiving۔ یہاں پر وا جو ہے یہ اینڈ کے معنی میں نہیں ہے، while کے معنی میں ہے۔ واو جو ہے وہ کبھی کبھار حالیہ بھی ہوتا ہے، تو واو حالیہ جب آتا ہے عربی زبان میں تو وہ بھی واو عاطفہ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حال بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں while they are not deceiving anyone، جبکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، الا except انفسہم themselves، یعنی صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مزے کی بات یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مزے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں although they are unaware of it وما یشعرون، یعنی انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی منافقین کا حال اللہ نے کھول دیا، تو مومنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ منافقین ہیں اور یہ اس طرح ظاہر کر رہے ہیں، در حقیقت یہ ہیں منافق۔ کئی منافقوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مومنوں کو بتایا، اور مومنوں کو پتہ تھا کہ یہ لوگ منافقین میں سے ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں پتہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی منافقوں کے بارے میں، اچھا وما یشعرون، although کا مطلب ہے اگرچہ، they are unaware of it، unaware کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں آگاہ نہ ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز سے لا علم ہونا، یعنی وہ اس بات سے لا علم ہے، اس بات کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ جو مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کے لیے مشکل الفاظ ہو سکتے ہیں انگلش میں ان کی انگلش ٹرانسلیشن اردو میں ترجمہ بتا دیا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہیلپ ملے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض in their hearts there is a malady، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، ٹھیک ہے، نفاق ہے، منافقت ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، so Allah has made them grow in their malady، تو اللہ تعالی نے انہیں بڑھا دیا ان کے مرض میں، ان کے نفاق کے مرض میں، منافقت کے مرض میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید بڑھا دیا۔ made them grow، اللہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا، ٹھیک ہے، بڑھا دیا۔ مرضاً in their malady، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، and for them there is a grievous punishment because they have been lying۔ and for them وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، there is a grievous punishment، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، درد دینے والا عذاب، grievous۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، because they have been lying، اور اس عذاب کی وجہ کیا ہے، کیوں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ because they have been lying، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے دنیا کے اندر، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولتے ہوئے آ رہے دنیا سے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ عذاب میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، پنشمنٹ کو کہتے ہیں، اور علیم کا مطلب ہے گریویس، ٹھیک ہے، دردناک۔ اور یکذبون کا مطلب ہے کانو یکذبون، they have been lying، ٹھیک ہے۔ بما یہاں پر بیکاز کی میننگ ہے، تو بما کانو یکذبون because they have been lying، کیونکہ وہ دنیا سے جھوٹ بولتے ہوئے آ رہے ہیں، منافقت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس منافقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ امید ہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے۔ آخرت میں وضاحت کر لوں، میں نے شاید فزادہم اللہ کی ٹرانسلیشن آپ کو الگ سے نہیں بتائی، تو وہ بھی سن لیجئے۔ زادہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر محاورتاً ترجمہ کیا کیا گیا؟ سو اللہ ہیز میڈ them grow، اللہ ہیز میڈ them grow مرضاً in their malady، اللہ نے انہیں ان کی منافقت میں بڑھا دیا، ٹھیک ہے، ان کے مرض میں بڑھا دیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید ترجمے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔